اپنے بڑے بھائیوں کا احترام کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہے جس طرح باپ کا حق بیٹے پر ہے۔ یتیموں کو کھانے پینے میں شریک کرنے کا فائدہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیموں کو کھانے اور پینے میں شریک کرے گا، اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ اچھا خواب اور برا خواب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھیں کٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یتیموں کو کھانے پینے میں شریک کرنے کا فائدہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیموں کو کھانے اور پینے میں شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ محبوب کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا سکتا ہے۔ زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ صبح اٹھ کر بازار کی طرف نہ جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کے وقت نماز کی طرف گیا، وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور جو صبح اٹھا اور بازار کی طرف گیا، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ صبح اٹھیں، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اس کے بعد حلال رزق کی تلاش میں نکلیں۔ باجماعت نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے۔ مسجد بنانے کی فضیلت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں اور بدترین مقامات۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں اللہ تعالیٰ کا گھر مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں۔ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے شفا نہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا نہ ہو، یعنی جس کی دوا موجود نہ ہو۔ اچھا خواب دیکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ایسا عمل جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا،
میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، اگر تم وہ کرو تو آپس میں محبت بڑھے گی، وہ ہے سلام کو عام کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں اور ہمارے درمیان فرق فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ منافق فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا، موت کی آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ مزید نیکیاں کرے گا، اور اگر وہ گنہگار ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جس کے علم نے اسے کوئی نفع نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کسی نے عرض کی نماز، کسی نے عرض کی روزہ، زکوٰۃ، اور کسی نے کہا کہ جہاد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سب سے محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اس کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر منع کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جب کوئی کسی مجلس پہ بیٹھا ہو تو آپ اس کو اٹھا کر خود نہ بیٹھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہے تو آپ باہر سے آنے والا کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں پر نہ بیٹھے۔ جب آپ کچھ افراد میں بیٹھے ہوں تو سرگوشی نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 سرگوشی نہ کریں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کس کو ہوگی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا، اور اس کے بعد اس شخص کو ہوگی، فرمایا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں نے اس کے علم سے فائدہ اٹھایا مگر خود اس نے اس علم پر عمل نہ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حال میں پکاری جائے گی کہ ان کی پیشانیاں وضو کی وجہ سے روشن ہوں گی اور اعضاء چمکتے ہوں گے۔ تم میں سے جو چاہے کہ وہ پیشانیوں کی روشنی کو بڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس طرح حجت قائم کی جائے گی کہ انسان خود ہی سمجھ جائے گا کہ میں جہنم میں جانے کے ہی قابل ہوں۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک دنیا میں لوگ اپنے آپ پر غور کریں گے اور اپنی برائیوں کو خود دیکھ لیں گے، اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ صبح سے لے کر شام تک کسی سے کینہ نہ رکھو، تو فرمایا یہ ضرور کرو، اور یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درم آدمی جان بوجھ کر اسے کھائے، اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے 7 برس اذان دے اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں 1 گھڑی علم دین پڑھنا یا پڑھانا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم علم سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو، یہ 3 مرتبہ فرمایا، اور جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو دوغلا ہے، یعنی منافق۔ فرمایا کہ وہ جب کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے حق میں بولتا ہے، اور جب دوسروں کے پاس جاتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو منافقت سے بچانا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت اسلام سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن تراشنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہرگز ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے سے باز نہیں آئیں گے جو نہیں ہوئی۔ جیسے وہ سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اس طرح کے سوالات سے بچنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی 1 سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ سلامت رہو گے، اور بیکار بات شر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت مرغ کی آواز سنو تو اللہ کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم رات کے وقت گدھے کے رینگنے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ دشمن ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں سے ہی پیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالے، یعنی جب دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوں تو تیسرا بغیر اجازت کے جا کر بیٹھ جائے، اس سے منع فرمایا ہے۔